بچے کرکٹ کھیل لیتے آپ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. یہ بتائیں پہلے آپ کو بھی کہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرح اعتراض تو نہیں ہے؟ کوئی گورنر ایسے نہیں کرتا تھا پہلے. آپ اب آنے والے کو کرنا پڑے گا. آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں پھر یہ شاید. تو آپ گورنر بننے سے پہلے بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. ماشاء اللہ سے پیسہ بہت ہے آپ کے پاس. گانا کسی نے کہا نا تو پیار کسی اور کا ہے تو جو چاہتا کوئی اور ہے. اب یہ افطاری کرواتے ہیں اتنی اس کا سارا بجٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا گورنمنٹ کرتی ہے؟ تو میں نے آیا سموسے بہت اچھے تھے وہاں کے. پکوڑے بھی کھاتے ہیں. پکوڑے میں نے کھائے لیکن سموسے مجھے زیادہ اچھے لگے. آج کی سچی باتیں کرتے ہیں. سچی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ بتائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ عوامی گورنر چل رہے ہیں سر. اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. آپ کا نام رکھ دیا لوگوں نے, عوامی گورنر ہیں. چلو اچھی بات ہے. کسی چائے کے ہوٹل پہ ابھی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی 2-4 دن پہلے, آپ چائے کے ہوٹل پہ گئے, چائے پی, واپسی آتے ہوئے آپ نے پھر بچے کرکٹ کھیل لیتے آپ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. تو یہ پہلے میں نے کسی گورنر کو ایسے نہیں دیکھا. بہت سارے گورنر ہے پاکستان کی تاریخ میں, کبھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ تھوڑے سے الگ کیوں ہیں؟ نہیں یہ بتائیں پہلے آپ کو بھی کہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرح اعتراض تو نہیں ان چیزوں پہ؟ نہیں مجھے کوئی نہیں, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ آپ تھوڑے سے الگ ہیں باقیوں سے. تو آپ کیوں ہیں؟ کیا چیز آپ کو ان سب سے الگ کر رہی ہے؟ کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور جا کے, کیونکہ آپ ہیں تو انہی میں سے, جب آپ کو منصب مرتبہ ملتا ہے تو آپ الگ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس مرتبے اور منصب کے باوجود میں انہی جیسا رہوں جیسے میں تھا, اور انہی لوگوں کے درمیان رہوں جہاں سے میں آیا ہوں. صحیح. گورنر جو ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ نے ابھی آپ افطاری کروا رہے ہیں, آپ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ سے میں نے وہ آپ کی وہ والی ویڈیو بھی دیکھی, آپ سوزوکی کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کا ایک سلسلہ سن رہے ہیں, جو بھی اس کی پریشانی ہے وہ سن رہے ہیں. تو کوئی گورنر ایسے نہیں کرتا تھا پہلے. اب آنے والے کو کرنا پڑے گا. آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں پھر یہ شاید. اچھا ہے کہ مشکل وقت چھوڑ کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ گورنر ہاؤس کے باہر سے بھی کوئی نہیں گزر سکتا تھا. آپ اسی عام بندے کو بولنے کے اندر آ کے افطاری کرو. دیکھیں اس گورنر ہاؤس کے دروازے کے اوپر جو 3 چیزیں کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں وہ الحمدللہ ہم نے کھڑی کرائی ہیں. بس, موٹر سائیکل اور رکشہ. جی آج کل آپ جب کسی کو بھیج دیں ہزاروں موٹر سائیکلیں اور کئی سو رکشہ, وہ میں خود آیا, میں نے وزٹ کیا, میں نے دیکھا ہوگا. دیکھا تو مطلب یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ وعدہ تھا کسی اور کا. وہ ایک گانا کسی نے کہا نا تو پیار کسی اور کا ہے تو جو چاہتا کوئی اور ہے. تو یہ وعدہ تھا کسی اور کا, پورا الحمدللہ اللہ مجھ سے کروا رہا ہے. کیونکہ آپ نے بولا بھی نہیں اس طرح کہ میں یہ دروازے کھول دوں گا. آپ نے کر کے دکھا دیا. اور آپ نے کسی کو بولا نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گا یا پھر یہ. اچھا, جو آپ یہ افطاری کرواتے ہیں, اتنی ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں, 30,000 تو ہوتے ہی ہوتے ہوں گے میرے اندازے سے, مجھے پتہ نہیں ہے لیکن 20-30 ہزار لوگ ہوتے ہوں گے. ان کی ساری افطاری کی ارینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کا سارا بجٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا گورنمنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ایک تو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں واہ کرانے کے لیے کہوں کہ نہیں 30,000 لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس شروع میں 5,000 جس دن پہلا روزہ تھا وہاں سے ہم شروع ہوئے. جب 7 اور 8 روزے گزرے تو یہ 7 اور 8,000 ہو گئے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ 9-10 ہزار تو روٹین میں آتے ہیں, لیکن کبھی 16,000 14,000 اور کبھی 15,000. یہ سلسلہ روزانہ ہمارے یہاں اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو ضرور یہ کہا ہے کہ آپ آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہماری فیملی ہیں. کیونکہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہ گورنر ہاؤس ہے ہی عوام کا, کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے. حقیقت ہے. اس کی سارے اخراجات عوام برداشت کرتی ہے, اور بڑا المیہ ہے کہ وہی اس سے دور ہے. لیکن اگر آپ کہیں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں جاؤں دیکھوں. ہاں, یہ تو پیسہ بھی ان کا اور دور بھی ان کو رکھا ہوا تھا. تو الحمدللہ یہ گیپ دور کیا ہے اور یہ دروازے اب کھل چکے ہیں. اور جب تک اللہ نے مجھے مہلت دی تو یہ کھلے رہیں گے, اور آئندہ آنے والے نے اگر نہیں کھولے تو یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ وہاں بھی میں کھڑا ہوں گا باہر کھلوانے والوں میں انشاءاللہ. کہ میں نے کھولے تھے اب یہ بھی کھولنا چاہیے ان کو. اس کا سارا بجٹ کا جو وہ ہوتا ہے افطاری کا, 1 روپیہ بھی نہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے, نہ گورنر سندھ کا ہے اور گورنر ہاؤس کا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ ایز کامران ٹسوری اپنی ذاتی حیثیت کے اندر ہم کر رہے ہیں. اور میرا بھی کیا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کی چیزیں اللہ ہی کھلا سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے؟ تو اب آپ گورنر ہیں, تو گورنر سے پہلے بھی آپ کوئی NGO رن کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی NGO رن نہیں کر رہا. میں پچھلے 14 سال سے میرا جو گھر ہے خیابان شجاعت پہ, وہاں اسی طرح سحری اور افطاری دونوں ہوتی ہیں, اور اسی طرح دسترخوان لگتا تھا, اسی طرح ارینجمنٹ ہوتے تھے, کھانا بھی ہوتا تھا اور افطار بھی ہوتا تھا. وہی سلسلہ اللہ نے یہاں پر اس کو ہم نے پھر بڑے پیمانے پہ کر دیا. ماشاءاللہ. وہ تو میں نے آیا, سموسے بہت اچھے تھے وہاں کے. پکوڑے بھی کھاتے ہیں. پکوڑے میں نے کھائے لیکن سموسے مجھے زیادہ اچھے لگے. ہم نے پہلے بچپن میں بے نظیر صاحبہ جو شہید ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی. اب آپ گورنر ہیں, آپ گورنر بننے سے پہلے بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں, آپ ان کو ایسے نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ نے شروع کر دیا. اور یہ تو ذاتی چیز ہے, مطلب اس تسبیح
تسبیح سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی سیاست پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے. تسبیح وہ لیں ہاتھ میں جو کچھ نہ کر رہے ہوں اور صرف تسبیح لے کے کھڑے ہوں تو بھی بیکار ہے نا. مطلب ایک آدمی جو 16 ہزار لوگوں کے درمیان ہو اور پھر بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ کچھ اچھا ہی پڑھ رہا ہوگا. ورنہ یہ چیزیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر آپ دل سے پڑھ رہے ہیں کچھ تو پڑھیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات ہے. بہت سارے سیاسی پیجز ہیں جو آپ کی پوسٹ چلنے نہیں دیتے, یا تو آپ کی وہ آپ ایک موبائل میں بیٹھے ہوئے ہتھ کڑی پہن کے وہ پکچرز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں, میں وہ دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ لوگ ایسا جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں ایک تو بجائے سپورٹ کرنے کے, وہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو میں تو اس کو سپورٹ کروں گا, جیسا میں آپ کو کر رہا ہوں سپورٹ کے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, ہم نے نہیں دیکھا ایسا کبھی بچپن سے. میری عمر کوئی 25-26 سال ہے, میں نے نہیں دیکھا, لیکن آپ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو وہ آپ کے خلاف کیوں ہیں ابھی بھی, یا وہ اچھا کام کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تنقید کی, میں نے ان کے یہاں مٹھائی بھجوائی ہے. اب ہو سکتا ہے وہ بھی چاہتے ہوں کہ وہ تنقید کرے اور میں مٹھائی بھجواؤں, کیونکہ وہ میں نے کہہ دیا کہ جو مجھ پہ تنقید کرے گا اس کو میں مٹھائی بھجواؤں گا. تو ہو سکتا ہے جو بار بار پوسٹ لگا رہے ہیں وہ اس انتظار میں ہوں کہ ہم ان کو مٹھائی بھجوائیں. دیکھیں, اس طرح کی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. جب آپ کا مقصد کچھ اور ہو اور آپ لوگوں کی بھلائی اور ان کے درمیان خوش ہوں تو آپ کو تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کے خلاف کون کیا کر رہا ہے. مجھے تو ذرا سی پرواہ نہیں. ایک موبائل میں کیا 10 میں لگا دیں, مجھے تو بلکہ اور خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تنقید کر رہا ہے, اس کا مطلب آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. 10 سال, یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے نا, تو 15 سال میں تو کسی نے یہ پوسٹ نہیں لگائی. اب میں کچھ عوام کے لیے کرنے لگا ہوں تو ایسی پوسٹیں لگ رہی ہیں, تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے کہیں اور لگائیں ایسی پوسٹ, جتنی لگا سکتے لگا لیں, آپ اپنا کام کریں گے. میں اپنا کام کرتا رہا, عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے. سر یوتھ کو نہیں پتا, جس طرح مجھے نہیں پتا کہ گورنر کے انڈر کون کون سے ادارے آتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ کون کون سے ادارے آتے ہیں گورنر کے انڈر. دیکھیں, جب آپ صوبے کے آئینی سربراہ ہوں, جو بھی ادارہ آئین کے تحت کام کرے گا اسے مجھے پوچھنے کا اختیار ہے, اور میں تو اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ انڈر ہے یا نہیں ہے. اگر عوام کے مسائل ہیں تو پھر میں ضرور پوچھوں گا کہ بھئی یہ حل کیوں نہیں ہو رہے. صحیح صحیح. گورنر ہونے کے علاوہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, ماشاءاللہ سے پیسہ بہت ہے آپ کے پاس, تو آپ بزنس کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا 3rd جنریشن ہے جس بزنس میں ہماری پوری فیملی انوالو ہے. ٹسوری کے نام سے ہمارا جیمز اینڈ جیولری کا بزنس ہے, اور اس میں ہماری 3rd جنریشن ہے. مطلب ہماری, بلکہ میرے بچوں کی یہ 4th ہوگی. تو اس میں ہمیں 9 دفعہ لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ ملا, 3 دفعہ بزنس مین آف دی ایئر ملا سوشل اینڈ ویلفیئر پہ. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ 1947 سے اگر کوئی ٹیکس پیئر ہے اس پاکستان میں تو وہ میرے دادا اور پردادا جو اس پاکستان میں آئے اور اس وقت سے اسی بزنس سے منسلک رہے. اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن بزنس بھی میری فیملی کا ہے اور وہ چل رہا ہے الحمدللہ. صحیح صحیح, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ سے اتنا اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا, تو پالیٹکس کیوں جوائن کر لیا آپ نے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ایک بزنس مین کو موٹر سائیکل اور موبائل ٹیلی فون کے جھوٹے مقدمات میں ڈال کے اسے گرفتار کر لیا جائے, کے بعد انہیں بند بارڈ رکھا جائے, حالانکہ میری بیٹی ہونے والی تھی, اور جتنا ہماری فیملی خاندان کو تنگ کیا اور مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے, اس آدمی کو جس کو اتنے سارے ایوارڈز مل چکے تھے اسے آپ نے 3,000 روپے والا موبائل ٹیلی فون اور 20,000 والی ایک موٹر سائیکل کی چوری میں ڈالا, اور وہ میں چوری کرنے کے لیے اپنی سگنس گاڑی میں گیا. تو اسی دن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے پالیٹکس میں آنا ہے اور آ کر ان سب چیزوں سے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور آواز اٹھانی ہے, کیونکہ اس وقت میرے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لوگ ڈر جاتے ہیں صحیح پالیٹیشین سے, لوگوں سے. تو اسی وجہ سے میں نے یہ کام میں آنے کا ارادہ کیا, اور اللہ کا شکر ہے آج جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں اور اس منصب پر بیٹھا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوں. پالیٹکس آپ نے بہت پہلے جوائن کی تھی, کافی عرصہ ہو گیا شاید. 2013 میں 2013 میں فرسٹ ٹائم کی, اور ایم کیو ایم 2017-16 میں جوائن کی تھی. اچھا, ایم کیو ایم آپ نے بعد میں جوائن کی ہے. پہلے میں فنکشن لیگ میں تھا. صحیح. اتنی ساری پارٹیز ہیں, بہت ساری پارٹیز ہیں پاکستان میں, آپ نے ایم کیو ایم ہی چوز کیوں کی کہ میں ایم کیو ایم ہی جوائن کرتا ہوں؟ دیکھیں, 22 اگست کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا جو ویژن تھا, یہ جو بات انہوں نے مجھ سے کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کراچی کے حالات بدلیں, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے, بجلی پانی اور گیس نہیں اویلیبل ہے, تو ان کی خیالات بہت اچھے لگے مجھے. تو میں نے کہا بسم اللہ, آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ٹیم میں اور کام کرتے ہیں. آپ کی نظر میں سندھ پولیس صحیح کام کر رہی ہے؟ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا اچھا کام کر رہی ہے. لوگ 34 لوگ شہید ہو گئے, کسی ماں کے بچے ہیں, کسی کا بچہ مر جائے یار, کوئی کسی کی جو نہیں رنگ رہی, کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ کوئی آدمی مر گیا ہے.
یعنی کسی نے بچہ پالا ہے 3 مہینے کا 2 مہینے کا یا مہینے کا بچہ گود میں ہوتا ہے, 3-4 سال تک آپ اس کو گود میں رکھتے ہیں, 5 سال میں گود سے اتارتے ہیں, پھر 25 سال تک وہ آپ کے ساتھ رات دن آپ کے گھر آتا ہے, رات کو انتظار ہوتا ہے, اچانک خبر آتی ہے موبائل چھیننے کے بعد اس بچے کو گولی مار دی اور لاش گھر آتی ہے, اور باپ اور ماں, اور پھر وہ باپ اپنے جوان بچے کو جا کے قبرستان دفنا کے آتا ہے. سوچنے والی بات کیا گزرتی ہوگی, اسی پہ ڈوب مر جانا چاہیے سب کو. اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کچھ بولتی بھی نہیں ہے آ کے کہ چلیں. 34 لوگ تو ابھی مر گئے نا ان 4 مہینوں میں. کون چینج ہو گیا ہے, کس نے قبلہ درست کیا؟ کسی نے نہیں. ایک آدمی چلا رہا ہے مجھے 4 دن دے تو 4 دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس دن کا بھی 4 دن حساب کتاب آگے پیچھے نہ ہو جائے. کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتے, کوئی سندھ گورنمنٹ چلے کوئی خیال ہی کر لیں, تھوڑا سا جا کے پوچھ ہی لیں, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں پوچھتا. اللہ پوچھے گا. سبھی صحیح کام کر رہے ہیں, غلط کون کر رہا ہے؟ غلط تو یہ عوامی گورنر کر رہا ہے, کیونکہ سب تنقید تو مجھ پہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سارے کام غلط کر رہے ہیں, افطاری کیوں کرا رہے ہیں, مہندی کیوں لگا رہے ہیں, پکوڑے کیوں بنا رہے ہیں. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں پھر آپ شہریاں کیوں کر رہے ہیں, شہری کیوں کھا رہے ہیں جا کے کھانے. اور میں نے کہا بھائی میں کھانے ہی کھا رہا ہوں, کراچی تھوڑی کھا رہا ہوں, صوبہ تھوڑی کھا رہا ہوں, کھانا کھانے دو وہ بھی اپنے پیسوں سے کھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں اپنے پیسوں سے بھی نہیں کھاؤ. سب اس میں خوش ہیں کہ ہم کراچی کھا جائیں, سندھ کھا جائیں, اس سے کوئی سوال نہیں کر رہا. ایک آدمی جو اپنے پیسے سے کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے. تو ٹھیک ہے, پولیس کو اچھا کام کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں کیا کیا مسئلے ہیں کہ یہ مسئلہ کراچی کا سب سے بڑا ہے, کیونکہ آپ کراچی میں ہی رہتے ہیں شروع سے؟ کراچی میں صرف مسئلے ہی مسئلے ہیں. کون سا ایک اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں وہ مسئلے کے بغیر ہے. مطلب یہاں آپ کس چیز پر بات کریں گے؟ پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, اسٹریٹ کرائم ہے, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, لوگوں کے گھروں کے کرایوں کا مسئلہ ہے, بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں, اچھے نوجوان ہیں ان کے لیے رشتوں کے مسئلے ہیں. کراچی کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی چیز اگر دیکھا جائے تو سکون سے نہیں کر پاتے ہیں. اچھے گراؤنڈز نہیں ہیں, اچھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, پبلک پارکس نہیں ہیں, بیسکس رائٹس نہیں ہیں. واٹر جو آپ دنیا بھر میں اتنا بڑا سمندر ہو تو آپ کے پاس واٹر سپورٹس ہوتا ہے بڑی تعداد میں. یہاں پر وہی 70 سال پہلے جو کماڑی پہ نیچے اتر کے وہ بالکل گندگی سے چکنا سا وہ سارا خراب ہوتی سیڑھیاں, وہی 50 چھوٹی بوٹیں کھڑی ہیں جس میں کئی دفعہ یہ حادثہ ہو چکا کہ زیادہ لوگ بیٹھے تو سمندر جا کے الٹی ہو جاتی ہے. تو آپ دنیا دیکھیں, اب استنبول جائیں وہاں کروز چل رہی ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرتی ہے جو پبلک کے لیے بیسیکلی اس کو ریلیف اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کا سٹریس نکالنے کے لیے ہوتا ہے. آپ سنڈے والے دن دیکھیں ایک زو ہے, اس میں بھی جانوروں کو خوراک نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا سمندر ہے اس میں جا کے سارا فضلہ پھینک دیتے ہیں, وہ سارا کالا ہو گیا پانی. تو کیا چیز ہے, کس کے اوپر ناز کرے؟ ایک عوام ہی ہے یہاں پہ جو مظلوم بھی ہے, مجبور بھی ہے, تو جہاد کرتے ہیں, بے سہارا بھی ہے, اور پھر بھی ہنسی خوشی موٹر سائیکلیں لے کے سارے میرے نوجوان بھائی جو ہیں پہنچ جاتے ہیں. جہاں دیکھو بیچارے رات نیو ایئر نائٹ ہو, ویسے کوئی ایکٹیویٹی ہو, بس موٹر سائیکل چل رہی ہے, اور اس میں بھی اتنا مہنگا پیٹرول کر دیا ہے کہ وہ بھی اب بیچارے جو ہے سوچتے ہیں کہ کتنی دور جائیں اور واپس کیسے آئیں. یہ جو کراچی کے سارے مسئلے ہیں جو آپ نے گنوا دیے سارے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے قصوروار کون ہے؟ ہم خود ہیں, ہم نے کیا ہے سارا. آپ ہیں, آپ نے کیا ہے. میں نے تو نہیں کیا. بالکل کیا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ آپ خاموش ہیں, بس دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. جب آپ راستے سے آتے ہیں 100 جگہ کچرا پڑا ہے, کبھی آپ نے کہا گاڑی سائڈ میں لگاؤ اور میں اٹھاتا ہوں, اپنی گاڑی میں کی ڈگی میں رکھ لیتا ہوں میں یہ کچرا. اگر میں اپنی گاڑی میں ہوں تو میں کچرا باہر نہیں پھینکتا, میں گاڑی میں ہی. آپ نے کبھی کچرا گلی روڈ سے اٹھا کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہے؟ نہیں, ایسا تو میں نے کبھی نہیں کیا. ہم سب نے پورا شہر ایسے چھوڑ دیا ہے تو پتہ نہیں کون آگے کرے گا. کینیڈا میں وہ گورنمنٹ کرے گی, ہمیں سب کو کام کرنا ہے, آپ کو بھی اور مجھے بھی. میں بھی قصوروار ہوں, آپ بھی قصوروار. تو کینیڈا میں کوئی روڈ سے اٹھا کے اپنی ڈگی میں نہیں رکھتا نا سر. ہم کینیڈا میں نہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو مثال آپ نے کینیڈا بننے میں ٹائم لگے گا, پہلے پاکستانی بن جائیں پھر کینیڈین بن جائیں گے. تو اگر ہر بندہ کچرا اٹھا کے اگر لے کے جانا شروع ہو جائے کراچی صاف ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھو یہ سمبولک میسیجز ہوتے ہیں. اگر آپ کو درد ہے آپ اپنے حصے کا کام تو کر لو. اگر آپ نے ایک تھیلی کچرا اٹھا لیا تو اتنے سارے کچرے میں ایک تھیلی کم ہو گئی. اور آپ کو دیکھا کسی نے اور آپ نے اس کو, آپ اپنا ولاگ کریں اس طرح بٹھائیں, آپ کہیں جی گائز دیکھیں آج میں نے راستے سے آتے ہوئے کچرا پڑا تھا. اپنے گھر کا ڈرائنگ روم کتنا اچھا رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. ماسی ہو یا گھر والے ہوں کہتے جھاڑو لگاؤ کچرا جمع, لیکن ایک اسٹیپ باہر رکھیں گلی میں, سب کچھ پڑا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو اپنے گھر کے آگے کا کچرا اٹھا کے لوگوں کو بتاؤ دیکھو میں نے اٹھایا, آپ کو دیکھ کے 100 لوگ اٹھائیں گے. وہ تو حقیقت ہے, اگر میں ایسا کروں گا تو 100 لوگ اور کریں گے, پھر 2000 کریں گے, پھر 3000 کریں گے. کرنا ہے ہم سب نے اور کر لیں گے انشاءاللہ. اسٹریٹ کرائم جو ہے, اسنیچنگ جو ہے, وہ بہت ہے کراچی. مطلب اگر میں, میری امی ہے, اب ان کو نہیں پتا اگر میں روٹیاں لینے جا رہا ہوں تو واپس کیا میں بنا موبائل کے آؤں گا, یہ 80% چانس ہے, یا تو میں آؤں گا ہی نہیں,
یا پھر میری امی جناح ہاسپٹل آئیں گی. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ میں نے جو ایک اناؤنسمنٹ کی کہ مہندی اور چوڑیاں لگیں گی گورنر ہاؤس میں, اس پر بڑی تنقید کی گئی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کی گئی, پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے بھی کی. میں نے یہ اناؤنسمنٹ کیوں کی آج بتاتا ہوں میں آپ کو. جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ صرف 3 دعائیں کرتی رہتی ہیں, گیس آ جائے, پانی آ جائے, اور یا میرا بیٹا یا ہسبینڈ گھر واپس آ جائے. پورا دن اس میں لگی رہتی ہیں. اب ایسے میں اگر ایک فرسٹریشن یا سٹریس نکالنے کے لیے میں نے یہ کہا کہ چلے آئیں آپ گورنر ہاؤس, جہاں آپ کو ایک سبزہ زار میں چوڑیاں بھی پہننے کو ملیں گی, گورنر ہاؤس کا ایمبیانس ہوگا, تاکہ کچھ تو خوشی آئے ان میں. تو اس پہ تنقید کر رہے تھے. تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اسے ہم تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم یہ چاہتے ہوں کہ یہ کنٹرول ہوگا. ابھی تک مجھے کوئی ول نظر نہیں آئی. میں جی آج 10 دن ہو گئے ہیں یہ بار بار کہتے ہوئے. ہاں میں دیکھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ 4 دن کے لیے مجھے اور آئی جی صاحب کو آپس میں ایک کوارڈینیشن کرا دیں. 5ویں دن اگر کوئی کراچی میں ایک موبائل چھن جائے یا کوئی بچہ جو ہے شہید ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. تو اس سے بڑی آفر تو نہیں ہو سکتی. آج آپ کے پاس بھی دے دیتے ہیں. تو آپ ایسا کیا کریں گے؟ بس میں تو چاہتا ہوں آپ کو ملے گی اپنی ٹیم میں انشاءاللہ. میں تو چاہتا ہوں پھر آپ کو اس طرح ہو, ایک کوارڈینیشن ہو. ہم موبائل نہیں چھیننے کے لیے رکھیں گے. پتہ چلا آپ نے کہا موبائل چھین لیتے ہیں چل کے. نہیں میں وہی موبائل نہ چھینے, سیف ہو انسان. اگر میں کہیں باہر نکل رہا ہوں تو میں سیف ہوں. آپ اگر وزیر اعظم بن گئے, امیجن کر لیتے ہیں کہ 2 سال بعد آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے, تو آپ ان مسئلوں کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے ٹریٹ کریں گے؟ یہ جتنے بھی مسئلے ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح میں تو خیر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, آپ وزیر اعظم بن گئے تو پہلا مسئلہ پاکستان کا ہے یہ جو میں سب سے پہلے حل کروں گا. کہ ابھی تو سوچا ہوگا آپ نے یہ کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے آپ حل کریں گے؟ ایک تو مہنگائی ہے, اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں. تو پہلا مسئلہ کیا ہے جو آپ حل کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو زیادہ زور دیں گے جس پہ میرے لیے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. اگر میں کبھی وزیر اعظم بنا تو سوچوں گا. ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. جو ہوں جہاں ہوں وہی کچھ جو یہاں ہو رہا ہے وہی سارے جو وزیر اعظم بنے ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں عوام سے بڑا رشتہ کسی کا نہیں ہے. اگر آپ عوام کے مسائل کو سمجھ چکے ہیں اور ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اور کوئی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیں شہر میں کیا مسائل ہیں, میں نے آپ کو بتایا گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. جو لڑکا نوجوان بیٹا بیٹی لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اچھی تعلیم مل جائے, ان کو اچھے اسکول کالجز میں ایڈمیشن مل جائے, ان کو دھکے نہ کھانے پڑے. اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہاں پر ایڈمیشن مل جائے. اگر اس کے نمبر کم ہے, میں تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے نمبر کم آتے ہیں, کیونکہ جو اپنی محنت کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن پھر بھی اچھے نمبر نہیں آ رہے تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے. ہاں بھائی جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, ایسے ہی ہے. اب آپ اس کا مقابلہ ایسے انسان سے کیوں کر رہے ہیں جس کو بہت زیادہ ایکسٹرا ذہن ہے, ایکسٹرا وہ پڑھ سکتا ہے, اس کا فیملی میں کوئی ایسا پی ایچ ڈی ہوگا کہ وہ اتنا ذہین ہے. میں تو اتنا ذہین نہیں ہوں. تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں جن کو اچھے نمبر نہیں ملتے لیکن ان کو ایڈمیشن ملنے چاہیے. ان کو یہ کہہ کے ہٹا دینا کہ جی ان کے نمبر اچھے نہیں ان کو ایڈمیشن نہیں دے رہے. تو سبھی لوگوں کو ایڈمیشن ملے جو پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں ایڈمیشن اس بات پہ ملے کہ جی آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں تو آپ کو سب کو ایڈمیشن ملے, یہ مسئلہ ہے. پھر جب پڑھ جائے لکھ جائے تو اچھی نوکری ملے, اس کا حق بنتا ہے. نوکریاں تو کراچی والوں کے لیے ہیں ہی نہیں. اتنی زندگی لگا کے اس کو پڑھایا ہے, وہ ہونا چاہیے. اچھی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے یار. صرف امیر آدمی کا کہ وہ لینڈ کروزر میں بیٹھے, اگر کوئی غریب ہے تو وہ اے سی والی بس میں نہ بیٹھے. دنیا میں چل رہی ہیں اور سستی ہیں, ہمارے یہاں سے سستی ہیں. لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے, اس پر کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہم تو کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں, ہم صرف ٹاک شو میں لڑ رہے ہیں. اور جب ختم ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے ویورز کو بتا دوں, میں جتنے ہم لوگ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اسکرین بند ہوتی ہے سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو جی کھانے پہ چلیں. جو لڑ رہے ہوتے ہیں آپ رات کہاں کھانا کھا رہے ہیں, کہتے ہیں فلاں ریسٹورینٹ میں, چلو میں بھی آ رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی میری طرف سے کھانا ہے. تو بھائی ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہو اور بیچاری عوام جو ہے وہ ٹی وی بند کر کے لڑنے نکل گئی ہے کہ جی ہمارے لیڈر لڑ رہے ہیں. تو یہ بند ہونا چاہیے. آپ کام کریں, جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں. جیسے میں نے کہا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, لڑکوں کی موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ 30-30 سال پرانی موٹر سائیکلیں شہر میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, غریب ہوں گے نا لوگ, نئی موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے. اس کے اوپر بینکوں کو دنیا بھر میں یہ اسکیمز آتی ہیں, سنگاپور میں, ہانگ کانگ میں, دبئی میں, کہ اگر کسی کی تنخواہ لیٹ سی 20,000 روپے, اس کو بینک 6 تنخواہوں پہ لون دیتا ہے. تو اس کا مطلب اس کو لاکھ روپے تک کا لون بینک کو دینا لازمی ہوتا ہے بغیر کسی گارنٹی کے. صرف وہ سیلری سلپ جمع کراتا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ باہر والے, اچھی گاڑی خریدتے ہیں, اچھی موٹر سائیکل خریدتے ہیں. یہاں کراچی کا نوجوان موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا. جابز بھی تو نہیں ہے سر. بھائی بینک بھی فیسلٹی نہیں کر رہا. کوئی کام کرنا چاہے تو لون کہاں سے لے گا؟ لوگوں کو لون ملنا چاہیے. 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا لون ہر
اس نوجوان کو ملنا چاہیے جو گریجویٹ ہے یا میٹرک پاس کر چکا ہے. میٹرک کی مارک شیٹ میں اگر وہ پاس ہو چکا ہے یا نہیں بھی پاس ہوا ہے, فیل بھی ہے, میٹرک کر چکا ہے, اس کو 5 لاکھ روپے لون ملنا چاہیے. اس پہ کام کریں کہ کیا اس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے اگر جاب نہیں مل رہی ہے؟ ان پیسوں سے بزنس کر لے گا. کے بعد فیل ہو گیا تو یہ شہر ملک اس کا نہیں ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جب فیل ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں. ہم تو صرف بات کر رہے ہیں ان کی کہ جو فرسٹ آ گئے ہیں, جو ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. ان کی بات کون کرے گا جو بیچارہ فیل ہو گیا؟ اس کو تو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہی نہیں ملا, تو وہ کیا کرے؟ وہ خودکشی کر لے. اس کو کوئی کاروبار کرنا ہوگا نا. اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, فیل ہو گیا, میرے جیسا ہے, نہیں پڑھ پا رہا بیچارہ, تو اس کا کیا قصور ہے؟ اسے پڑھنے کے لیے اگر مواقع نہیں ہیں تو کاروبار کے مواقع ملنے چاہیے. تو اس کو کوئی 5 لاکھ روپے بینک لون کیوں نہیں دیتا؟ یہ کام کرنے کے ہمیں یہ اسٹیٹ بینک سے باتیں ہوتی ہیں, پالیسی بنائی جاتی ہیں, کمرشل بینکوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنے ارب روپے آپ لون پاس کرنے کے لیے سینکشن کریں. کمرشل بینکوں کو ڈائریکشن دیں کہ یہ پیسے ایک عام نوجوان کو, بچے بچی کو ملنے چاہیے تاکہ وہ کوئی اپنا ہنر استعمال کر کے اپنا کاروبار کر سکے. وہ کون کر رہا ہے اس ملک میں؟ کسی کو 1 روپے کا لون مل رہا ہے؟ ہر بینک کی آپ رپورٹ دیکھ لیں, بینکر ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, جتنے بینک ہیں آپ گوگل پہ جائیں, فلانے بینک کا پروفٹ 15 ارب, فلانے بینک کا پروفٹ 20 ارب. تو یار یہ بینکوں کو کمانے کے لیے ہے کیا ملک؟ ایک عام آدمی 1 روپیہ بینک سے ادھار نہیں لے سکتا, قرض نہیں لے سکتا, یا تو اپنا آپ رکھ دے اندر لاکر میں, پھر ملے گا پیسہ, پھر بھی شاید نہ دیں. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں لوگوں کے لیے. میں اس پر کام کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ یار سیاست ہوتی رہے گی, لوگوں کو اچھی سہولیات دیں, ٹھیک ہے نا, اچھے پارکس بنائیں, اچھے فیملی پارکس بنائیں, واٹر سپورٹس رکھیں, سنڈے کو, فرائیڈے کو, سیٹرڈے کو لوگ اپنے بچوں کو لے کے نکلیں, پھر پورا ہفتہ کاروبار کریں یا کام کریں, نوکری کریں. ان کے مواقع ہونے چاہیے. ابھی پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, جہاں پر ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں 10,000 میں آدمی رکھ لوں. مطلب غلام سے بھی غلام والی نیچے لکیر پہ لے آنے کے لیے سب تیار ہے. 15,000 میں رکھ لوں, 2,000 میں رکھ لوں, کیونکہ اویلیبل ہے نا. تو کم سے کم سیلری کا میں نے کہا ہے کہ بھئی 50,000 ہونی چاہیے, کم سے کم. ایک آدمی بیچارہ گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے, پیٹرول ڈال رہا ہے, بس میں دھکے کھا کے نوکری کرنے آ رہا ہے, تنخواہ مل رہی 12,000, اور گھر کا خرچہ 30-40,000. تو ان پر کون کام کرے گا؟ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے جو کوئی نہیں کر رہا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے. مجھے کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی کہ کسی کے گھر میں گیس نہیں آ رہی تو وہ کھانا کیسے کھائے گا, پانی نہیں آ رہی تو نہائے گا کیسے, بجلی نہیں آ رہی تو اپنے کپڑے کیسے استری کرے گا. کرایہ دار کو دیکھو, وہ کرایہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جو مالک مکان ہے, ایک گھر ہے تو وہ کہتا ہے میرے 5 ہو جائے, 5 کرایے پہ چڑھ جائے. تو جو بیچارہ مڈل کلاس تھا وہ ختم ہو گیا. ان کے لیے سوچنا ہے, اور پھر سب میرا ساتھ دیں نا. میں اکیلے کیا بس بھاشن نہیں دیتا رہا ہوں سب کو.